الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین۔ پچھلے درس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کی روشنی میں نماز کا جو طریقہ ہے وہ بتلایا گیا تھا، اور اس حدیث سے ہم نے کچھ باتیں سیکھی تھی، اس کا بھی ذکر کیا گیا تھا۔ بنیادی طور پر ہم نے 6 باتوں کا ذکر کیا تھا۔ کچھ اور باتیں اس حدیث سے اور اس واقعے سے ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے، وہ آج ذکر کی جا رہی ہے۔ تو 7ویں بات اس حدیث سے اور اس واقعے سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے، ایک صحابی آئے، نماز پڑھی، نماز درست نہیں پڑھ رہے تھے، اطمینان سکون سے نہیں پڑھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ انہیں نماز دہرانے کا حکم دیا، 4تھی مرتبہ میں آپ نے ان کو نماز سکھائی۔ یہ واقعہ مختصر ہم نے بیان کیا۔ اس واقعے سے ہمیں 7ویں بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ نیکی کا حکم دینے میں اور کسی چیز کو سکھانے کے لیے خوبصورتی بہت ضروری ہے۔ اچھی طرح سے سکھانا چاہیے اور اچھی طریقے سے نیکیوں کا حکم دینا چاہیے، اور خاص طور پر جب کہ انسان جہالت پر ہو، نہیں جانتا ہو، تو ایسے وقت میں سکھانے کے لیے اور نیکیوں کا حکم دینے کے لیے سختی نہیں برتنا چاہیے، بلکہ آسانی اور نرمی برتنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو جب دیکھا، صحابی کو، دیکھیے وہ صحابی تو چھوٹے تو نہیں ہوں گے، بڑی عمر کے ہی ہوں گے، جوانی سے تو اوپر ہی ہوں گے، کیونکہ رجل کہا گیا، ایک آدمی آیا، تو آدمی ظاہر سی بات ہے جوانی کی دہلیز سے آگے بڑھ چکا ہوگا، اس کو نماز کا طریقہ برابر نہیں معلوم، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے کیا کہہ رہے ہیں؟ سکھا رہے ہیں، جاؤ نماز پڑھ کر آؤ، جاؤ نماز پڑھ کر آؤ، ہے نا؟ تو بہت ہی نرمی کے ساتھ، آسانی کے ساتھ، سہولت کے ساتھ، اور بالکل سختی نہیں کر رہے ہیں، اس کو یہ سکھا رہے ہیں، اور ایسے طریقے سے سکھا رہے ہیں کہ اس کو علم سیکھنے کا شوق پیدا ہو رہا ہے۔ ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ ہم سب سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ ہم لوگ جیسے فاسٹ فوڈ ہے نا، ویسے ہو گئے ہیں، فاسٹ فوڈ جیسے، ویسے علم کو بھی سوچتے فاسٹ فوڈ ہو جانا چاہیے اور مل جانا چاہیے ایک بار میں۔ فاسٹ فوڈ نہیں ہے یہ علم ہے۔ علم کے اندر تدریج ہوتی ہے۔ تدریج کا مطلب سمجھتے ہیں؟ مرحلے، اسٹیپ بائی اسٹیپ سیکھا جاتا ہے۔ اس علم میں خیر ہوتا ہے، برکت ہوتی ہے، اور دوام اور پابندی کے ساتھ اگر سیکھیں گے تو آپ کا علم آپ کا عمل بنے گا، آپ کے لیے خیر بنے گا، آپ کے دل کو بدلے گا۔ لیکن اگر اس طریقے سے علم نہیں سیکھیں گے تو جو چیز جتنی جلدی آتی ہے اتنی جلدی جاتی ہے۔ اور ایک بات اور علم کے بارے میں یاد رکھیں، جو چیز فری میں آتی ہے اس کو کوئی ویلیو نہیں رہتی ہے۔ ایک محاورہ استعمال ہوتا ہے، مال مفت دل بے رحم، مال مفت دل بے رحم۔ جو مال مفت میں آتا ہے اس میں دل بے رحم ہو جاتا ہے نا؟ جو مال مفت میں آتا ہے اس میں دل کیا ہو جاتا ہے؟ بے رحم ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے، یہ انسان کی نفسیات ہے۔ اور جو چیز آپ نے قیمت لگا کر حاصل کی ہو، محنت سے حاصل کی ہو، اس کے بارے میں آپ کو قدر ہوتی ہے، اس کی ویلیو، اس کی قیمت آپ جانتے ہیں۔ لہٰذا سیکھ کر علم حاصل کرنا چاہیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھانے کا کیا طریقہ استعمال کیا؟ آپ نے اس کو 3 مرتبہ نماز دہرائی، حالانکہ 1 مرتبہ اس کو نماز سکھا کر بولتے اب جا پڑھ لے۔ ایسے ہو سکتا تھا نا کہ نہیں ہو سکتا تھا؟ ہو سکتا تھا کہ بھائی میں سکھاتا ہوں آپ کو، ایسے سیکھ لیجئے، اب جا کے پڑھیے ایسے۔ لیکن 3 مرتبہ اسے نماز دہرائی ہے، کیوں؟ اس کے اندر یہ شوق پیدا ہو جائے کہ علم حاصل کرنا پڑے گا اس کے لیے۔ اتنا آسان معاملہ نہیں ہے یہ، اتنا آسان معاملہ نہیں ہے، اتنا چھوٹا معاملہ نہیں ہے، معمولی چیز نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے ہم کو سیکھنا ہے۔ تو سیکھ کر علم حاصل کریں میرے۔ یہ 7ویں بات ہو گئی۔ 8ویں بات اس حدیث سے بھی یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ اگر ضرورت محسوس ہو تو اگر کسی نے کوئی سوال کیا ہے تو جتنا سوال کیا اتنا تو جواب دینا ہی ہے، لیکن اگر ضرورت محسوس ہو رہی ہے تو اس سے زیادہ بھی جواب دیا جا سکتا ہے، اس سے زیادہ بھی جواب دیا جا سکتا ہے۔ ایسی بہت ساری مثالیں
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں موجود ہے کہ آپ سے سوال اتنا کیا گیا، جواب آپ نے اتنا دیا ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ چیز بھی پیدا ہونے والی ہے اور پیش آنے والی ہے۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا کہ ہم لوگ سفر کرتے ہیں اور سفر کرتے وقت پانی ہمارا ختم ہو جاتا ہے، اب کہیں دریا سمندر پڑتا ہے تو اس پانی کے بارے میں کیا حکم ہے آپ کا؟ کیا ہم اس سے وضو کر لیں؟ کیا پوچھا گیا؟ اس سے وضو کر لیں، وضو کرنے کے بارے میں خاص طور پر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب کیا دیا؟ سمندر کا پانی پاک ہے۔ اتنا جواب دیا کافی ہو جاتا نا، لیکن آپ نے آگے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا سمندر کا مردار پاک ہے، حلال ہے۔ یہ سوال میں تو پوچھا ہی نہیں گیا تھا، جواب کیوں دے رہے ہیں؟ کیونکہ آگے سچویشن ایسی ہے کہ صرف پانی ختم نہیں ہوگا، کھانا بھی ختم ہوگا تمہارا۔ آپ کا صرف پانی ختم نہیں ہوگا بلکہ کھانا بھی ختم ہوگا، سفر پہ ہو تو جو مردار آ جاتا ہے اس کو بھی آپ کھا سکتے ہو، یعنی مچھلی وغیرہ، تو اس کو کھا سکتے ہو آپ۔ تو آپ نے سوال جتنا کیا تھا وضو کے تعلق سے، ہاں، اور پینے کا پانی ان کے پاس ہی بھی رہتا تھا، اور وضو کرنے کے لیے اس میں وضو بھی کریں گے تو ظاہر سی بات ہے پینے کے وہ ہو جائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب مزید دیا جو کہ ضرورت کے تحت تھا۔ یہاں بھی دیکھ رہے ہیں صحابی کو اور بہت ساری چیزیں سکھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ جب ضرورت پڑے تو انسان کو ضرورت سے زائد جواب دیا جا سکتا ہے۔ نویں بات اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ نماز میں ہم نے دیکھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سکھائی ہے تو اس نماز میں بہت ساری چیزیں نہیں سکھائی آپ نے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا استفتاح نہیں بتائی، اس میں جو ثنا پڑھتے ہیں ہم لوگ شروع میں، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنا بھی نہیں بتایا آپ نے، یہ رفع الیدین کا بھی طریقہ نہیں بتایا، اور یہ بھی نہیں کہا کہ سینے پر ہاتھ رکھ لینا، اور رکوع کی جتنی کیفیت ہوتی ہے وہ بھی نہیں سکھائی، سجدے کی کیفیت کیسی ہوتی ہے، سجدے کیسا کرنا ہے وہ بھی نہیں بتایا، بیٹھنا کیسے، یہ سب یہ بتایا کہ اطمینان اور سکون سے پڑھو۔ باقی چیزوں کے بارے میں آپ نے کیا کہہ دیا تھا؟ آپ نے یہ کہہ دیا تھا دوسرے موقع پر کہ نماز اسی طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو اور دیکھا ہو، سیکھے ہو۔ جو میں نے سکھایا ہی ہے، لیکن نماز کے بارے میں یہ اصول بھی ہے کہ جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے اس طرح پڑھو، اس طرح پڑھو۔ تو یہ ساری باتیں جو بتائی گئی ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے فرمان سے ثابت ہوتی ہے۔ اس لیے کوئی یہ نہ کہے کہ اس حدیث میں دیکھیں یہ سب نہیں ہے تو نماز ایسے ہو جاتی ہے۔ کھڑے ہو گئے، رکوع کر لیا، سجدہ کر لیا، نہ اس میں رفع الیدین ہے، نہ سینے پر ہاتھ باندھا جا رہا ہے، نہ اعوذ باللہ ہے، نہ بسم اللہ ہے، تو نماز کیا ہو جائے گی؟ ناقص ہو جائے گی، بلکہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھا تو نماز باطل بھی ہو جائے گی۔ 10ویں بات یہ معلوم ہوئی کہ سکھانے والا جب سکھائے تو سب سے پہلے اہم چیز جو زیادہ امپورٹنٹ ہے اسے پہلے، جو اس کے بعد ہے اس کو بعد میں، جو فرض ہے وہ پہلے، جو مستحب ہے وہ بعد میں۔ فرض پہلے سیکھو، فرض عبادت پہلے سمجھو، اس کے بعد نفل کی طرف جاؤ۔ فرض ہے نہیں زندگی میں اور نفل سیکھ رہے ہیں، جو ضروری ہے نہیں اس کو سیکھتے نہیں، جو ضروری نہیں اس کو سیکھ رہے ہیں۔ ہاں دیکھیے ابھی رمضان آئے گا تو دیکھیے 11 کی 20 یہ جھگڑے چالو ہو جائیں گے، اور فرض نماز جو 5 وقتہ پڑھنا ہے وہ ہے ہی نہیں پورے سال بھر میں، لیکن بحث کس پہ کرنا ہے؟ 20 کی 11 اچھی خاصی بحث ہوتی ہے، فجر تک بھی چلتی ہے بحث کبھی کبھی رمضان میں، اور سب مفتی بن جاتے ہیں اس میں، سب عالم، ایک سے ایک علامہ، سب کی اپنی اپنی تحقیق ہوتی ہے، لیکن نہ فجر برابر سے ہے نہ ظہر نہ عصر، بلکہ وہ جو مفتی بنے ہوتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ظہر بھی غائب کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، ڈائریکٹ کب اٹھتے ہیں؟ عصر کے وقت، اور افطاری کا سامان لائے اور افطاری پہ بیٹھ گئے، کیونکہ بھائی رات بھر محنت کی ہے، علم بانٹا ہے تو آرام تو کرنا پڑے گا۔ بہرحال یہ تو ایسی پہ کہہ دیا، کوئی اس کو غلط نہ سمجھ لے، لیکن بہرحال ایسا ہوتا ہے، شیطان اس طرح سے کہاں لگا دیتا ہے ہمیں؟ نوافل میں لگا دیتا ہے، نفل میں لگے جاؤ، فرض چھوڑ دو۔ اس کو پسند ہی نہیں ہے کہ فرض انسان کرے، کیونکہ فرض اللہ کو نفل سے زیادہ پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھے سب سے زیادہ پسند کیا ہے؟ کہ انسان میرے فرائض پر عمل کرے پہلے، ہاں اگر نفل کرتے جائے گا تو میرے اتنے قریب ہو جائے گا کہ میں اس کی زندگی میں ہر حال میں اس کے ساتھ میری مدد رہے گی۔ نفل سے مدد آتی ہے، لیکن فرض پہلے سب سے زیادہ محبوب ہے اللہ۔ اور یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نماز سکھائی، نماز آتا نہیں ہے، دوسرے کو سکھانے چلا ہے، دوسرے کو ایک ایک چیز پہ سکھا رہا ہے، خود برابر نماز نہیں پڑھ پاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سکھائی، یہ سمجھ جائیں۔
11ویں بات اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ انسان کو اپنی غلطی کا اعتراف کرنا چاہیے، بڑے ہونے کی علامت ہے۔ اپنی غلطی تسلیم کرو، ہاں میرے اندر کمی ہے۔ اس کو میں آسان لفظوں میں بولتا ہوں، اپنے آپ کو پہلے زیرو کرو، ہاں میں زیرو ہوں، پھر ہیرو بننے کی شروعات ہو جائے گی۔ لیکن اگر اپنے آپ کو زیرو نہیں کریں گے، اپنے انا میں رہیں گے کہ مجھے بہت کچھ آتا ہے، آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ چھوٹے پن کی علامت ہے، یہ چھوٹا آدمی ہے۔ کیا ہے یہ؟ چھوٹا آدمی۔ بڑا آدمی کون ہوتا ہے؟ اپنی غلطی مان لیتا ہے۔ صحابی کو 3 مرتبہ نماز دہرائی، انہوں نے بالکل چوں چرا نہیں کیا، اور آ کے بولا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اچھی نماز مجھے نہیں آتی، اس سے اچھی کوئی نماز ہے تو مجھے سکھا دیجیے۔ کس سماج میں رہتے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سماج میں رہتے تھے۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت ان کی تھی کہ غلطی کو مان لینا اور اپنی کمی اور کوتاہی کا اعتراف کرنا یہ بڑے ہونے کی علامت ہے۔ صحابہ بڑے تھے نا، یہ چھوٹے تھے۔ اللہ کی نظر میں سب سے عظیم انبیاء کے بعد کون ہے؟ صحابہ ہے۔ صحابہ سب سے عظیم ہے، اور ان کا حالت کیا تھی؟ ان کی حالت یہ تھی کہ اپنے آپ کو کیا سمجھتے تھے؟ کوتاہی ہے ہمارے، ہم کم جانتے ہیں تو سیکھتے تھے۔ اس لیے تاریخ لکھنے والوں نے لکھا ہے صحابہ کرام کے بارے میں کہ صحابہ کرام اتنے اونچے کیوں ہو گئے اور دنیا بھر میں ترقی کیوں کی، ان کی حکومت اتنی لمبی کیوں چلی۔ ایک صحابی کھانے کو نہیں ہوتے تھے، پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے، لیکن پوری دنیا پر حکومت ہو رہی ہے۔ کپڑوں پر پیوند لگے ہوئے ہیں، لیکن دشمنوں کے دل پر ایسا روب بیٹھا ہوا ہے کہ کب کپا جاتا ہے دل دشمن دیکھ کے۔ وجہ یہ تھی کہ انہوں نے دین ملنے کے بعد اپنے آپ کو زیرو کیا اور وہاں سے شروعات کی، اور ہماری شروعات پہلے ہیرو سے ہوتی ہے تو ہم زیرو پہ ہیں۔ تو غلطیوں کا اعتراف کرنا یہ اچھے بندے کی علامت ہے، بڑے ہونے کی علامت۔ انسان بڑا ہے، چھوٹا بن جائے، اور دین کے معاملے تو ویسے ہی چھوٹا رہنا چاہیے۔ دین سیکھنے کے معاملے تو ہم کو کچھ نہیں آتا، بھائی سکھاؤ، ہم کو بتاؤ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، ورنہ یہاں بتائی بات جاتی ہے تو مجھے معلوم ہے، رہنے دو، وہ مسئلہ میں نے فلاں سے پوچھا ہے، مجھے معلوم ہے۔ اور ایک مسئلہ 10 عالم سے پوچھتے ہیں، عمل نہیں کرنا ہے، 10 عالم سے ضرور پوچھنا ہے، لیکن کیا مسئلہ ہے، یعنی وہ چھوٹی سی ایک مل جائے کچھ کہ ہمارا کام اس میں چل جائے، تو یہ بھی ایک خطرناک چیز ہے جو شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ اور 12ویں اور آخری بات اس حدیث سے ہمیں یہ بھی سیکھنے کو ملتی ہے کہ سیکھنے والے کو چاہیے کہ وہ عالم کے پاس جا کے مطالبہ کرے، مجھے سکھاؤ، ہے نا۔ صحابی آئے اور اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے سکھائیے، ہے نا۔ تو سیکھنے والے کو کیا ہوتا ہے؟ وہ آ کے بڑھتا ہے اور سیکھنے کا مطالبہ اور درخواست کرتا ہے، ریکویسٹ کرتا ہے مجھے سکھاؤ۔ سیکھنے والا ایسا ہوتا ہے، ان کو کھینچ کے پکڑ کے لانا نہیں پڑتا ہے۔ ہاں کچھ لوگوں کو لانا بھی پڑے گا، جن کو معلوم ہی نہیں لانا پڑے گا، لیکن کیا ہونا چاہیے؟ خود سے سیکھنا چاہیے انسان کو۔ یہ صحابہ کرام کا منہج ہوا کرتا ہے۔ بہرحال یہ چند باتیں تھیں جو اس حدیث سے ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے، جو ہم درسوں میں درمیان سے یہ چیزیں بتاتے رہیں گے تاکہ ہماری شریعت بالکل جامع ہے۔ ہماری شریعت کیا ہے؟ بالکل جامع ہے، اس میں سب کچھ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ان باتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کرام کی طرح اپنے طرز عمل کو بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ تو ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، تمام اہل اسلام مسلمانوں کو، تمام اہل ایمان مومنوں کو، تمام اہل توحید موحدین کو بخش دے، آمین۔